تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے. یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے. کتنی چھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے. انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے. اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہ مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہ مولوی صاحب تو میں اتنا کروں. اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے. پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کی طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو. آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے. کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا. آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا. جب ان کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی. زندگی سمجھائی. گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹتا ہے. تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں. یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا. لنال ترا 4 پتر بھی بنا کے دے دینا، وہ بڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے. نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی. اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو. مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو. یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا. کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا. یہ مہر اس لیے ہے. تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا. جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے. اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے. آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن. اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں. کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے. ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا. ہم کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر. لبیک. کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی. آپ نے کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے. کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہوں اے فتح کرن گے.
کپڑے ہی پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، بل آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھلو جاندے کی چکر ہے۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے۔ تو اے تو کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا۔ آخری یا ایھا الذین قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آخری توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا، ایک مطلب اس کا یہ۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں پرواہ کوئی نہیں؟ کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے، داغ تبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا،
माँ बाप मुंह मोड़ लेते हैं। और मेरा अल्लाह क्या कहता है, मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने के लिए आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ। जैसे भी आप लोग खड़े थे मेरे इस्तकबाल में, तो अल्लाह कहता मैं उस गुनाहगार का इस्तकबाल करता हूँ। आजा मेरा, मैं तो इंतजार में था कि तू तौबा करे, हमारी दोस्ती कायम। मालम युग़र, अगर हाँ जब यहाँ रूह अटक जाएगी फिर तौबा नहीं है, उससे पहले दरवाजा खुला है। तो मेरे भाई बहनों, ये मैंने 2 आयतें आपके सामने बयान की हैं, जो सारी आपकी मेडिकल लाइन से हैं, बल्कि हर इंसान की लाइन से हैं, कि वो जिस्मानी तौर पर भी अच्छा हो, उसके लिए उसकी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। और ख़ास तौर पे जो हराम है, एक हराम है शराब है, सूगर है, एक हराम है कि रिश्वत है, बदनवानी है और 2 नंबरी है, इससे भी हराम हो जाता है। ये जिस्म को कभी भी पनपने नहीं देती। हराम खा के कभी किसी की नस्ल नहीं बनी ना संवरी। एजुकेट करें अपने आप को भी, अपने मरीजों को भी, और इस रूह को अल्लाह से जोड़ें कुरान के जरिए और नबी की सीरत के जरिए। कुरान को पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें, मक्की सूरतों को पढ़ें। अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह क्या कहता है,